تو بہرحال حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے نعت کا. حضرت فرماتے ہیں کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی ہے. آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کی بھی وجہ ہے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز تھی. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ پہلے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے. اگر آپ پہلے سے یہ کرتے ہوتے تو لوگوں کو قرآن میں شک ہوتا، باطل پرستوں کو. وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن مجید ہے. آپ نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں نے آپ سے معجزہ پوچھا تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی دکھائی تھی. لاٹھی ڈال دیتے تھے تو سانپ اژدہا بن جاتا تھا. ہاتھ بغل کے نیچے کر کے نکالتے تھے تو ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے اور کوڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور دعا کرتے تو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا. مردے کو کہتے قم بإذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ قرآن مجید تھا. معجزات تو اور بھی بہت سے عطا ہوئے آپ کو، لیکن جب کوئی آپ کی نبوت کی دلیل پوچھتا تو آپ اس سے کہتے کہ یہی قرآن ہے میری نبوت کی دلیل. عرب جو ہیں وہ زبان کے بڑے ماہر تھے اور ان کو اپنی زبان دانی پر بہت فخر بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو پیش کیا تو وہ سارے عرب ویسا قرآن بنانے سے عاجز تھے. اگر فرض کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لکھتے پڑھتے اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ قرآن پیش کرتے تو لوگ کہتے کہ بھئی بہت سالوں سے محنت کرتے کرتے بہت ماہر ہو گئے ہیں، اس وجہ سے 30 سال سے محنت کرتے کرتے آج اتنی مہارت پیدا ہو گئی کہ ایسا قرآن بنا لیا. تو پھر اس معجزے کا جو اثر ہے اور جو فائدہ ہے وہ حاصل نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو امی رکھا. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے. اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق سے بڑھ کے افضل اور اعلی علم آپ کو عطا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے دریا بہائے، بلکہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بہار آئی ہوئی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا طفیل ہے. یہاں تک کہ آج دنیا کے اعتبار سے بھی جو سائنسی ترقی نظر آ رہی ہے آپ کو، ہم کو اور آپ کو دنیا میں، یہ حضور کی بعثت کے نتیجے میں ہے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ سب نظر نہ آتا. تو غرض یہ کہ آپ نے دنیا اور دین دونوں کے علوم کے دریا آپ نے بہائے ہیں. تو آپ کے متعلق فرمایا کہ لقب امی، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، بولنے والا قرآن، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. تو ایک قرآن وہ ہے جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے، الفاظ کی شکل میں ہے. ایک قرآن وہ ہے جو عملی شکل میں ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو یہ زندگی جاننا ضروری ہے، سیرت سے واقف ہونا ضروری ہے. لیکن اس کے لیے صرف یہ جلسے بھی کافی نہیں ہے. یہ بات بار بار عرض کرتا ہوں میں، عرض ہوتی رہتی ہے
کہ دیکھو بھئی یہ سال میں 2-4 گھنٹے کیا حضور کی سیرت بیان کرنے کے لیے کافی ہیں؟ نہیں، اس لیے کتابیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔